بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے پردے پر حدیث پاک سے دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلائل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، ایُّ شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جب میں گھر گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر و افضل یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے ان کا یہی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کہا، بے شک وہ میرے جگر کا ایک پارہ ہے۔ یعنی غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورت کے پاس غیر محرم مرد نہ آئے، نہ وہ گھر سے بلا وجہ باہر نکلے، کیونکہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا وہ فتنے سے خالی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری و نسائی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، ساری فضیلت تو مرد ہی لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم عورتوں میں سے جو گھر میں بیٹھے رہے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں عورتوں کو گھر میں ٹکے رہنے کی ہدایت کو زیادہ واضح فرمایا گیا کہ مجاہد دل جمی کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اور اسی طرح جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ رہتی ہے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، حیا و پاکدامنی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی اس مجاہد جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پردے کا منشا وہ حیا ہے، اور حیا وہ عورت کی فطرت ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی، المرأة عورت فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، چنانچہ کوئی عورت اپنے پردے سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مردوں کی نظر میں اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پردہ واجب ہونے کا مدار وہ فتنہ ہے۔ تو یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جوان عورت کی طرف جنسی میلان زیادہ ہوتا ہے تو پردہ بھی اس کے لیے بے حد ضروری ہے، اور نہ کرنے میں ہزاروں پریشانی اور آخرت میں جہنم کے عذاب اس کی وعیدیں ہیں۔ یہ پردے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔